السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک بہت ہی کنفلکٹنگ اور بہت زیادہ کنٹروورشل ایشو جو اب بن چکا ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ پاکستان میں، اور وہ ہے مون سائٹنگ کا ایشو، یعنی رؤیت ہلال کا ایشو۔ اور ایز یوزول آپ کو پتہ ہے جیسے کہ انشاءاللہ عنقریب عید الاضحیٰ جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس سے متعلق بہت سے، اور اب تک جب ذوالحجہ کے جب چاند نظر آیا تو اس وقت ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹس کھڑی ہوئی خاص طور پہ، اور اس ڈیبیٹ میں یہ ایشو تھا کہ سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ جو ہے ہماری گورنمنٹ کا، جو سائنس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک پریڈکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ مون سائٹنگ کا فلاں دن ہے، یعنی فلاں دن جو ہے اس دن آپ کا ذوالحجہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے عید کو کیلکولیٹ کر لیا۔ لیکن عملی طور پہ جو اسکالرز ہیں پاکستان کے، جس میں مختلف مکاتب فکر، اسکولز آف تھاٹ کے جو اسکالرز تھے، انہوں نے اپنی رائے اس بارے میں مختلف پیش کی، جس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ یا پھر آپ سمجھ لیں ایک اختلاف دونوں کے مابین ہو گیا۔ تو آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں کہ یہ ایشو ہے کیا ہے، اور اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور خاص طور پہ ہماری اس کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے۔ کیا ہم سائنس کی طرف انکلائن کریں گے، یا اسکالرلی جو ویژن ہے جو انہوں نے دیکھا ہے اس کے اوپر ہم ریلائی کریں گے۔ تو ایز یوزول ہمارے اس شو میں، ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں آج گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے عید الفطر کے موقع پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، آن لائن ایک سیشن کیا تھا، اور تب بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اور ہمارے جب سے خاص طور پہ جب سے ہمارے وزیر سائنسی امور جناب فواد چودھری صاحب جب سے آئے ہیں ان اتھارٹی، تو تب سے یہ ایشوز بہت زیادہ انہوں نے یعنی ہونا شروع ہو گئے، اور پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو سائنس والا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جب سے فواد چودھری صاحب آئے۔ اینی ویز، تو ہم نے ڈسکشن کی تھی، اس وقت بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ کھڑا ہوا کہ رؤیت ہلال کیا ہے، اور آبویسلی وہاں پہ اسکالرس کا ڈفرینس ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب کا انہوں نے ایک ڈیٹ بتا دی، اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور کئی لوگوں نے بعد میں اختلاف بھی کیا، انہوں نے کہا جی روزہ کھا لیا گیا ایک ایکسٹرا۔ تو بہرحال ایک یہ ایشو ہمیشہ ہر سال چلتا ہے، اور آگے بھی مجھے لگتا ہے یہ چلتا رہے گا، اور یہ بہت سی ڈیبیٹس اس پر پبلک میں اور سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی بیفور وی کم ٹو دا ٹاپک، ایک انٹروڈکٹری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ اختلاف ہو کیوں رہا ہے، یعنی واٹ از دا ریزن؟ کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی جینوئن ریزن ہے اختلاف کا، یا اس کے پیچھے صرف انانیت ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں ایک لبرل طبقہ یا پھر ایک طبقے کی مذہبی لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی جسے کہتی ہیں نا انبن ہے، اور اس طریقے سے مذہبی طبقوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کریں؟ کیا واقعی یہ جینوئن ایشو ہے؟ یہ میرا سوال پہلا آپ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اختلاف کرنے کی جو وجہ ہے، خاص طور پہ جو اس قسم کا طبقہ ہے، فواد چودھری صاحب ہیں یا اس قبیل کے، آپ جنہیں کہہ لیں کہ جن کی کوئی دنیاوی تعلیم وغیرہ ہے، ایک تو وہ اس غلط فہمی میں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ مولویوں کو نہیں پتہ کہ سائنس وائنس کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یا ان لوگوں نے سائنس وائنس نہیں پڑھی ہوتی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کے درمیان جیسے کوئی کنفلکٹ ہے، اور مذہب جیسے کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے اور سائنس بڑی اپ ڈیٹڈ چیز ہے، تو ہمیں سائنس کو لے لینا چاہیے، مذہب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ یہ دو بڑی غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جس کے اوپر یہ پورا ایک نیریٹو کھڑا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات اخبار میں آپ کالم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی، تو انسان سر پیٹ کے رہ جاتا ہے، مطلب جس کا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ لوگ اتنے اگنورینٹ ہیں مذہب سے بھی، اور مذہبی طبقہ کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے چاند کی رؤیت کو اس سے بھی۔ اب مطلب جیسے دیکھیں نا، بہت دفعہ ابھی یہ ٹویٹر پہ جیسے بیان آیا تھا ان کا فواد چودھری صاحب کا، کہ جو انہوں نے ایک امیج لگا دی، دیکھیں جی اتنا بڑا چاند نظر آ رہا ہے، دوسرے دن کا چاند ہے، پھر صحافیوں نے دھڑا دھڑ اس کو جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا اس پہ۔ حالانکہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ بھائی میری یہ کتاب ہے رؤیت ہلال کی، اس کو پڑھ لو۔ اچھا، وہاں صرف حدیثیں نہیں ہوتی، رؤیت ہلال کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، مطلب ان جیسے لوگ، انہوں نے اگر پی ایچ ڈی بھی کی ہو نا، صحیح بات تو یہ ہے، رؤیت ہلال پہ ایک اچھی کتاب دیکھ لیں تو یہ اس میں جو اسٹرانومی بیان ہوتی ہے، فلکیات، یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی قابل نہیں ہے۔
اچھا، یعنی کہنے کا مطلب ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ مولوی سائنس نہیں سمجھ رہے، الٹی پرابلم ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں، جو سو کالڈ سائنٹسٹ ہیں، وہ مولویوں کا نیریٹو نہیں سمجھ پا رہے، اور اس نہ سمجھنے کی وجہ سے یا انہیں جاہل سمجھنے کی وجہ سے وہ ان کی کتابیں پڑھنے پہ بھی آمادہ نہیں ہوتے. کم از کم اگر وہ کتاب دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو ایک سکتے کی کیفیت ضرور طاری ہو جائے گی کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ ان کے پاس نالج ہے اور ان کا ایکسپیرینس ہے، ایئرز اینڈ ایئرز آف ایکسپیرینس. اب جیسے اب مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی آپ کتاب دیکھیں تو الشمس والقمر بحسبان، تو انسان حیران رہ جاتا ہے. اسی طرح جو جامعۃ الرشید ہیں، ان کے سلطان عالم صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے تسہیل رؤیت ہلال، آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. صلاح الدین یوسف صاحب کی بھی ایک کتاب ہے اس طرح رؤیت ہلال پر. اور ہمارے کلاسیکل اسکالرس خاص طور پہ فلکیات اور اسٹرانومی وغیرہ کے بہت ماہرین بھی رہے ہیں، بہت کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹاپک پہ چلتے ہیں. چلیں، یہ تو ہماری ایک جنرل بات تھی. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذرا بڑے بیبی سٹیپس ہم لیں، ذرا میں یہ چاہ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا ہر طبقہ، ایون ریلیجس لوگوں کو بعض اوقات یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ رؤیت ہلال سے مراد کیا، اور ٹرمز کچھ ایسی بڑی مشکل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ کہ رؤیت ہلال یہ ایک بڑی کامن ٹرم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف مون سائٹنگ ہے اور چاند کا دیکھنا، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس کے اندر چیزیں ایسی ہیں، کنوٹیشنز ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا؟ دیکھیں، بیسیکلی اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک جسے ہم رؤیت ہلال کہتے ہیں، ہلال جو ہے وہ قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، ہلال کی جمع اہلہ ہے. پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. پہلی کی چاند عربی زبان میں ہلال کا مطلب ہوتا ہے رفع الصوت، یعنی آواز کو بلند کرنا. تو جب نئے مہینے کا چاند نکلتا تھا تو عربوں میں جیسے ہر سوسائٹی میں کلچر ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آواز بلند کرتے تھے خوشی میں. جیسے آج بھی عید کا چاند نکلنے کی خبر پھیلے اچانک تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کلاشن کوف لے کے دڑ 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 پٹاخے اور اس طرح سے شور کیا جاتا ہے، یہ انفارمیشن تو ایک خوشی کی وجہ سے ایک شور کیا جاتا تھا. تو اس شور کی وجہ سے پہلی کے چاند کو ہلال کہا جاتا. لیکن اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ شور ہوتا تھا اس کی رؤیت کے اوپر، یعنی جب چاند نظر آتا تھا تو پھر شور مچایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، چاند جب تک نظر ہی نہیں آتا تھا تو شور کس چیز کا؟ تو ہلال اسی کو کہتے ہیں کہ جو نظر آ جائے. جو نظر نہ آئے اور صرف موجود ہو اس کو ہلال نہیں کہتے. اچھا. تو دو بیسیکلی چیزیں ہیں، ایک ہے چاند کا موجود ہونا، جسے چاند کی کریشن کہہ دیتے ہیں، چاند کی پیدائش کہہ دیتے ہیں، یا اسے قران کہہ دیتے ہیں، یا اجتماعی نیرین کہہ دیتے ہیں، بہت ساری اصطلاحات ہیں. دوسرا ہے مون سائٹنگ، چاند کا نظر آنا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو رؤیت ہلال کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہلال کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چاند کی ویژن، یعنی اس کو دیکھنا، یہ اس کی سائٹنگ جو ہے اس کو دیکھنے کو کہا جاتا ہے. یہ ٹائم یعنی رؤیت کا لفظ نہ بھی ہو تو ہلال اس کو کہتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہو. اور پیدائش، کریشن، ہاں، رؤیت اور کریشن میں فرق ہے. بیسیکلی دیکھیں کہ ہمارا یہ جو نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اب تو ہمارے بچہ اس کو جانتے ہیں. سورج کے گرد جو ہے وہ ہماری زمین ریوالو کر رہی ہے ایک خاص ٹلٹ کے ساتھ. بالکل صحیح. اسی طرح سے جو مون ہے، چاند ہے، وہ ہماری زمین کے گرد ریوالو کر رہا ہے. مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک لائن میں آ جاتے ہیں، اسٹریٹ لائن میں. ٹھیک، یعنی سورج، چاند اور زمین. ٹھیک ہے. تو اگر زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے اور ایک اسٹریٹ لائن بن جائے تو وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. And here's what new moon looks like from Earth. And yes, it is very dark. The moon travels roughly 13 degrees in 24 hours. So after roughly 3.5 days, the moon has moved 45 degrees and is at waxing crescent. Here's the alignment. Waxing means that the sunlight is getting larger and crescent is the shape. And here's what it looks like. In 7 days, the moon has now traveled 90 degrees and is at first quarter. Here's the alignment. Remember, the sunlight is always on the right in first quarter. I remember to be first, you must be right, and the light is on the right. Also, the shadow moves from right to left. In an additional 3.5 days, it has now traveled 135 degrees and is at waxing gibbous. Check out this alignment.
Gibbous is the shape, and remember, waxing means the light portion is growing. After 14 days since new moon, the moon has now traveled 180 degrees and is at full moon. Here's the alignment, and here's what a full moon looks like. After another 3.5 days, the moon is now at waning gibbous. Here's the alignment. अगर चांद जो है सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाए और एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, यानी वो बिल्कुल रिवॉल्व करते हुए, ठीक है, तो ये उमूमन 28वीं की रात होती है. दोबारा रिपीट करते हैं कि यानी आसानी के लिए कि अगर सूरज है, ज़मीन है, ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए, ठीक है, तो ये बेसिकली है यानी 28वीं का, उमूमन 28वीं, नॉर्मली 28th ऑफ, यानी ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ, हाँ, लूनर मंथ. और अगर सूरज ज़मीन और चांद यानी तरतीब के साथ जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, फिर ज़मीन आ गई, फिर चांद आ गया, तो ये हो गया आमतौर पे 14th का. हाँ, ये 14वीं का, यानी ऑब्वियसली 50, यानी जस्ट पूरा हाफ ऑफ वीक, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मंथ, सॉरी. तो कहने का मकसद ये है कि एक महीने में ये 2 मरतबा एक लाइन में आते हैं. ठीक है, ठीक है. अगर तो ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान है, 14वीं का चांद है, वो तो इख्तलाफी मसला नहीं है, उसको तो आप साइड पे रखें. ठीक है. दोबारा जब ये रिवॉल्व करते करते एक लाइन में आएंगे तो उमूमन जो है वो 28 को ये एक लाइन में आते हैं. ठीक है, 28 को उमूमन आते हैं. ये अहम नुक्ता है. कभी 27 को भी ये एक लाइन में आ जाते हैं. अच्छा. कभी 29वीं को भी ये एक लाइन में आ जाते हैं, लेकिन उमूमन 28वीं को ये एक लाइन में आते हैं. अच्छा, इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ मून. यानी जब ये एक लाइन में आ गए, सूरज, चांद और ज़मीन, यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आ गया, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ मून. ये पूरी दुनिया में इसका वक़्त एक है. ठीक है. अच्छा, क्रिएशन ऑफ मून में चांद की जो एज होती है, एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है चांद की उम्र, एज ऑफ मून, वो 0 होती है. उसकी वजह यह है कि क्रिएशन ऑफ मून में चांद बिल्कुल डार्क है. बिल्कुल डार्क है. ठीक है, यानी चांद के, अब आप देखें ना कि सूरज की रोशनी उसके दूसरी साइड पे पड़ी है. ज़मीन है, हाँ, एक तरफ वो दरमियान में वो है, हाँ, दरमियान में वो है, तो ज़मीन वाली साइड चांद की पूरी डार्क होगी. बिल्कुल सही. अब चांद हरकत करेगा तो थोड़ा एंगल निकलेगा तो सूरज की शुआ उसके ऊपर पड़ेगी, तो हमें क्या होगा, वो चांद नज़र आना शुरू होगा. तो अब चांद कितनी हरकत करता है तो फिर वो नज़र आना शुरू हो जाता है, इसमें इख्तिलाफ है. ठीक है, इसके मुख्तलिफ मेयारात हैं. वो जिस किताब का मैंने नाम लिया है तफसीली रुयत हिलाल, जो सुल्तान आलम साहब की किताब है, उसमें उन्होंने 20 मेयारात जो है मुकर्रर किए. लेकिन उमूमन ये बात कही गई है कि जी 10 डिग्री से 12 डिग्री, यानी 10 से 12 डिग्री चांद जब हरकत कर लेता है, थोड़ा सा मतलब. अच्छा, एक और बात ये है, सूरज की हरकत जो है वो जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे मशरिक़ से मगरिब है, चांद की हरकत मगरिब से मशरिक़ की तरफ है. ठीक है, तो चांद जो है वो तकरीबन 29.5 दिन में ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लेता है. 360 डिग्री के सर्कल आप कह लेते वो बनता है. तो चांद आम तौर पे कहा जाता है कि जी 12 डिग्री. ठीक है, कुछ लोगों ने 11 भी कहा है, कुछ ने 10 भी कहा है. मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी साहब का कहना यह है कि जब तक 15 डिग्री इधर ना हो जाए तो उसकी रोयत के इम्कानात कम होते हैं. ठीक है, तो अब पैदाइश चांद की हो गई. ठीक है, पैदाइश पूरी दुनिया में एक ही है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता किसी जगह भी. देखे ना, चांद तो अपने टाइम एक सोलर सिस्टम है ना, सोलर, हाँ, तो सोलर सिस्टम में तो वो जाहिर बात है कि पूरी दुनिया के लिए सेम है ना. जी जी बिल्कुल ऐसा. लेकिन असल मसला ये है कि चांद का जब वो 12 डिग्री या 15 डिग्री या 10 या 11 डिग्री जब साइड पे होता है, मगरिब की तरफ होता है, हरकत करता है, तो फिर शुआ जो है वो सूरज की इस तरह से पड़ती है कि हमें वो नज़र आना शुरू हो जाता थोड़ा सा. अब चांद जो है वो 27वीं को भी उसकी क्रिएशन हो जाती है. अगर तो आप क्रिएशन को सिर्फ ले लें, सिर्फ क्रिएशन को ले लें, तो फिर तो 27 का महीना भी हो सकता है. तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो
27 کے بعد بھی مہینہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو کریشن اصل نہیں ہے, چاند کی پیدائش اصل نہیں ہے, اصل میں اس کی رویت ہے. بعض اوقات چاند 28 کے بعد پیدا ہوتا ہے, بعض اوقات چاند جو ہے وہ 29 کے بعد پیدا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی رویت اور کریشن کے اندر فرق ہے. جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ سورج کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. سورج جب نکل آتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. چاند کا یہ معاملہ نہیں ہے. چاند کی پیدائش سے مراد ہم لے رہے ہیں چاند کا طلوع ہونا, یہ اہم بات ہے, ٹھیک ہے. چاند طلوع ہو جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے مختلف مطلب وجوہات ہیں, رکاوٹیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جی جو مغرب میں شفق کی سرخی ہوتی ہے, یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو ایک سرخی ہوتی ہے, یہ پون گھنٹے تک باقی رہتی ہے, 45 منٹس تک. یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے چاند کے نظر آنے میں, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ چاند طلوع ہو جاتا ہے لیکن آپ کے علاقے میں وہ اتنے درجے بلند نہیں ہوا کہ آپ کو بھی نظر آ جائے, ٹھیک ہے. یعنی اتنے درجے اس نے ابھی حرکت نہیں کی, یا اس کا ارتفاع یا اونچائی اتنی درجے نہیں ہوئی کہ آپ کو نظر آئے کہ اس, یعنی وہ خاص اینگل نہیں بنا کہ جس پہ اس شعاع پڑ سکے, ٹھیک ہے. اور وہ میں نے کہا کہ 10 سے 15 درجے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے یہ ایک کتاب ہے تسہیل رؤیت ہلال, یہ انہی کی ہے. جامعۃ الرشید والوں کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے فلکیات کا, انہوں نے کافی کام کیا. اچھا, انہوں نے 2009 میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اچھا, 29 شعبان کو سورج جو ہے وہ کراچی کے اندر, یہ 2009 کی بات ہو رہی ہے, اگست کا مہینہ ہے اور 29 شعبان ہے, مطلب اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. تو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک کاوش کی. تو غروب آفتاب ہوا 8:01 پہ کراچی کے اندر, ٹھیک ہے. تو چاند کی عمر اس وقت تھی 28 گھنٹے. چاند کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ طلوع ہونے کے بعد, طلوع ہونے کے بعد, یعنی جب وہ ایک لائن میں آ گیا, اس لائن کے بعد سے 28 گھنٹے گزر چکے, ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے علاقے میں, ہر علاقے کا مختلف ایک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے طول بل اور عرض بل کے اوپر, جو آپ کی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے علاقے میں عموماً جو ہے وہ چاند اپنی پیدائش کے بعد 24 سے 30 گھنٹے کم از کم لیتا ہے نظر آنے میں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ 28 گھنٹے یعنی ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں چاند جو ہے وہ نظر آ جانا چاہیے, ٹھیک. تو 8:01 پہ سورج غروب ہوا, چاند کو پیدا ہوئی 28 گھنٹے ہو چکے ہیں, رویت کا امکان ہے, بالکل ٹھیک ہے, نظر آنے کا اس کا امکان ہے. تو انہوں نے 64 پلیسز کے اوپر ان کے 535 بندے موجود تھے. اچھا, ٹھیک ہے, جنہوں نے مطلب مون سائٹنگ کے لیے, تو کسی ایک کو بھی چاند نظر نہیں آیا. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی کہ چاند جو اونچا تھا, اس کا جو ارتفاع تھا, جتنے ڈگری اس نے حرکت کی تھی وہ 6.8 تھا, یعنی وہ 10 یا 11 12 یا 13 نہیں تھا, یعنی 60 ڈگری تک وہ اونچا تھا, ٹھیک ہے. اس لیے اس کی رویت نہیں ہوئی. اگلے دن جو ہے وہ غروب آفتاب 8 بجے تھا. اب چاند جو ہے وہ تقریباً 14.9 ڈگری کے اوپر پہنچ گیا, یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے 15 ڈگری کے قریب پہنچ گیا. اس کی رویت ممکن ہو گئی. اب جو ہے وہ چاند کی عمر آپ دیکھیں کیا ہو گئی, 24 گھنٹے اور ملا دینا 28 سے 52 گھنٹے ہو گئی, ٹھیک ہے. 52 گھنٹے چاند کی عمر ہو گئی. اب وہ 15 ڈگری پہ پہنچا ہے, تو اب وہ نظر آیا ہے نیکسٹ ڈے. لیکن یہ جو 52 گھنٹے کا چاند ہوگا, یہ آپ کو کتنا بڑا نظر آئے گا, 52 گھنٹے کا ہی نظر آئے گا نا. یہ بڑا زبردست نقطہ ہے, اس کو میرے خیال ہے تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. یعنی بیسکلی آپ کا جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے بیسکلی سٹارٹ میں 28 گھنٹے 28 گھنٹے یعنی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ویسے تو عام طور پہ مختلف جگہوں پہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کی وجہ سے جلدی بھی نظر آ سکتا ہے, لیکن ہمارے علاقے میں 24 سے 30 گھنٹے میں کریشن کے بعد چاند نظر آ سکتا ہے. اچھا, انہوں نے کیا کیا, 28 گھنٹے کے بعد 28 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو کریشن میں, یعنی اس کا لائن میں آ چکا ہے, وہ اس کی کریشن ہو چکی ہے, طلوع ہوا ہے, اس کے بعد اب نظر آنے کا ٹائم رہ گیا, 28 گھنٹے گزر چکے, لیکن ابھی نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈگری جو تھا, جس اینگل پہ وہ تھا, وہ سبھی 6 ڈگری یا 7 ڈگری کے اراؤنڈ اباؤٹ تھا, 7 کے تھا, 6.8 تھا, ہاں جی, اراؤنڈ 7 ڈگری کے راؤنڈ اباؤٹ تھا.
تو اس وجہ سے کیونکہ عام طور پہ مون سائٹنگ کے لیے آپ کو اٹ ہیز ٹو بی اراؤنڈ 10 11 12 13 یعنی جتنا زیادہ ہوگا obviously جتنا اوپر ہوگا اتنا زیادہ نظر آنے کے امکانات. اور یہ سب سائنس نے بتایا نا, یہ مذہب نے تو نہیں ڈگریز بتائی ہے نا کہ اس ڈگری یا اتنے درجے پہ ہو تو نظر آتا ہے. اگلے دن میں اس میں 52 آورس یعنی 24 آورز آپ نے ایڈ کیے تو 52 گھنٹے یعنی 52 آورز گزر گئے. تو اس کے بعد اب ان کو اگلے دن چاند نظر آیا. اب تو ظاہر ہے وہ 15 ڈگری سے اراؤنڈ ہو گیا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. تو اس ٹائم جب ان کو نظر آیا تو اب اس کو چاند کو نکلے ہوئے 52 آورز ہو چکے تھے. ہاں, اس کی عمر جو عمر 52 ہے. جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنا وہ زیادہ تھک نظر اتنا آئے گا, بڑا تھک نظر آئے گا, سائز میں بڑا نظر آئے گا. دوسری بات ایک اور اہم ہے کہ چاند جو ہے نا ہر دن تقریباً 50 منٹ, بعض نے 50 کہا ہے, بعض نے زیادہ بھی کہا ہے, اتنی دیر زیادہ رہتا ہے. یعنی پہلے دن اگر طلوع ہوا نا, مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی پہلے دن جو ہے وہ تقریباً 34 منٹ تک تھا امکان کہ وہ افق پہ رہے گا. سمجھ گئے. جتنا زیادہ لیٹ کرے گا اتنا زیادہ, جتنی عمر زیادہ ہوگی. دوسرے دن جو ہے وہ اس نے 1 گھنٹہ 12 منٹ تک افق پہ رہنا تھا. یعنی جتنی اس کی ایج بڑھتی ہے اتنا اس کا افق پہ رہنے کا دورانیہ بھی ڈیوریشن بھی بڑھتا وہ تھک زیادہ ہے نا, اٹ ہیز ٹو بی. تو یہ بھی اہم چیز ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں نا جی اتنی دیر تک چاند رہا, اتنا تھک تھا تو اتنی دیر تک چاند رہا. تو ظاہر بات ہے اس کی عمر زیادہ ہے نا, تو اس لیے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ افق کے اوپر نظر آ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی اس اعتبار سے کہ یہ جو کلیم فواد چودھری صاحب نے کیا یعنی پکچر شیئر کر کے, کیا ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ چاند جو ہے وہ اس کی عمر زیادہ ہے, اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں, اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن اختلاف پھر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس کو ہم پہلے دن کا یعنی ہم اس سے مہینے کا آغاز کریں گے یا اس کو ہم سیکنڈ ڈے کنسیڈر کر رہے ہیں, یہ اختلاف ہو گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم سیکنڈ ڈے کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اس کو. اصل میں دیکھیں نا بات یہ, آپ چاند کی کریشن کو یا تو اگلے مہینے کا آغاز بنا سکتے ہیں یا اس کی سائٹنگ کو بنا سکتے ہیں. سائٹنگ کو بنا سکتے ہیں. کریشن کو آپ بنائیں گے تو مسئلہ دوسرا کھڑا ہو جائے گا. کریشن کو تو وہ بھی نہیں بنا سکتے نا, وہ تو آپ کو 27 کا مہینہ بنانا پڑے گا, کبھی 28 کا مہینہ بنانا پڑے گا. تو آپ نے سائٹنگ کو ہی کیا کرنا ہے, بیس بنانا ہے. بیس بنانا ہے. اچھا اب یہ کہتے کیا ہیں, یہ کہتے ہیں جی امکان ہے فلاں فلاں علاقے میں چاند نظر آنے کا. بھائی وہ بھی امکان ہوتا ہے نا, امکان ہوتا ہے. تو وہ امکان کی بنیاد پہ جیسے اب آپ دیکھیں بارش کا امکان ہے, بالکل صحیح, پاسبلٹی آپ کیسے 90% امکان ہے, 95% امکان ہے, بارش کا امکان ہے. تو اسی طرح سے چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے. تو اگر وہ نظر نہیں آیا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. کریشن کی بنیاد پہ کریں گے تو 1 دن پیچھے چلے جائیں, 2 دن پیچھے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب پھر یعنی اب پھر ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, میرا خیال ہے وہ بھی حل ہو ہی گیا تقریباً, اور وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس, اور یہ بڑے مزے کا سوال ہے, لوگ چونکہ بہت زیادہ عام طور پہ کرتے ہیں کہ جی ماڈرن ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں مون سائٹنگ کے لیے, تو ابھی تک ہم کیوں ریلائی کر رہے ہیں آنکھوں کے اوپر ہی, کیوں نہیں ہم ماڈرن ٹولز کو یوز کر سکتے. تو یہ ایک بڑا مزے کا فنی سوال ہے. بہرحال اس پہ بھی میں چاہتا تھوڑا سا کمنٹ کر لیں آپ. جی بات پھر وہی ہے کہ مولوی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ ٹیلیسکوپ استعمال کریں, وہ خود بھی یوز کرتے ہیں. ظاہری بات ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی کوئی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں, کیا وہ اپنی اینک سے چاند ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ 50 روپے کی اینک لگا کے وہ چاند تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ وہی ٹیلیسکوپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سائنٹسٹ نے ایجاد کی ہے. پھر بہت اہم بات ہے کہ جو آپ کی یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے اس میں صرف علماء نہیں ہوتے, اس میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ آبزرویٹریز ہوتی ہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. وہ جامعۃ الرشید کا ایک ڈپارٹمنٹ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, فلکیات کا, وہ 550 بندہ بٹھا سکتے ہیں جو ہے 60+ جو ہے پلیسز کے اوپر. تو گورنمنٹ جو ہے سینکڑوں مقامات پہ وہ ٹیلیسکوپس لگا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر سائنٹسٹ بھی ان میں ہوتے ہیں, علماء بھی ہوتے ہیں. پھر چیئرمین صرف ظاہری بات ہے چونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, انہیں آگے آنا پڑتا ہے کمیٹی کے بیاف پہ اعلان کرتے ہوئے. تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک مولوی نے ڈیسیژن لے لی ہے, حالانکہ پیچھے سارا اکوپمنٹ وہی ہے جو آپ لوگوں نے ایجاد کی ہے, ٹیلیسکوپ, ٹھیک ہے, وہی مولویوں نے استعمال کی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی جو ہے وہ لیبز ہیں یا آپ کہہ لیں آبزرویٹریز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس میں سائنٹسٹ ہیں جو وہی سائنس پڑھ کے یونیورسٹیوں سے آئے ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے, وہ بھی اس ڈیسیژن میں شامل ہوتے ہیں.
تو یہ بہت ایک سطحی قسم کا سوال اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب پھر یہ مطلب مجھے تو یہ پھر سمجھ آ رہی ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک آبزرویشن جی رویت جی اور ایک مولویوں کی یا اسلامک اسکالرس کی جو کرنٹ آبزرویشن، ہم کرنٹ اسکالرس کی بات کر رہے ہیں، ان کی جو آبزرویشن میں ریزلٹس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویدر جو ہے، ویدر کنڈیشنز ہیں، چلیں یہ تو سمجھ آ گئی. ویدر کنڈیشنز جب خراب ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ بادل آ گئے بہت زیادہ، اب تو مون سائٹنگ بھی ہو سکتی تھی، یعنی چاند نظر آیا اور وہ ایک نارمل آئی بھی اس کو دیکھ سکتی تھی، لیکن آندھی کی وجہ سے یا گھٹے کی وجہ سے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ شاید اسموک، ہماری انوائرمنٹل بہت پرابلمز آج کل بڑھی ہوئی ہیں، اسموک کی وجہ سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی فار ایگزامپل، ایسی کنڈیشن پہ بھی ہم یہی سائٹنگ کو ہی اعتبار کریں گے، یا پھر اگر ہم کوئی ایسا ٹول یوز کر لیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سائٹنگ ہو سکتی ہے، یہ وہی ٹائم ہے، تو کیا اس میں کیا ہم اپلائی کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک چیز بہت عام ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کہ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنائی. اچھا دن کی نشانی کیا ہے؟ سورج ہے. چاند کس کی نشانی ہے؟ رات کی نشانی ہے. یہ اہم نقطہ ہے، اس سے فقہاء نے بڑے استدلال کیے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ جیسے قرآن نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا نظام ہے نا، اس کو شمسی کیلنڈر کے ساتھ جوڑا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز جو ہے وہ سورج ڈھلنے پہ ظہر کی نماز پڑھو، پھر اسی طرح طلوع آفتاب کے ساتھ، غروب آفتاب کے ساتھ. تو نماز ہماری ساری شمسی کیلنڈر کے ساتھ گھوم رہی ہے، سورج کا جو کیلنڈر کہلاتا ہے. ہمارا جو روزے کا نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حج کا وہ چلایا ہے لونر کیلنڈر، ہاں قمری کیلنڈر کے ساتھ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. ٹھیک ہے، چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے پہلی رات کے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ ایک کیلنڈر ہے کس کے لیے؟ حج وغیرہ کے لیے. اور اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے، کیونکہ رمضان ہے نا، تو رمضان کا مہینہ قمری کیلنڈر کے تحت آتا ہے. تو اہم چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے تو سبب بنایا ہے، سورج کی رویت کو نہیں، سورج کے غروب ہونے کو، کہ سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز پڑھ لو، بھلے آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا سورج غروب ہونا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بھلے آپ نے طلوع ہونا دیکھا ہے کہ نہیں، وہاں اس کو سبب بنایا ہے. ٹھیک، یعنی رویت وہاں ضروری نہیں ہے. لیکن چاند کے معاملے میں طلوع کو سبب نہیں بنایا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سائنٹیفکلی کیا ایشو آتا ہے کہ بعض اوقات طلوع 27 دنوں کے بعد ہو جاتا ہے، عموماً 28 کے بعد ہوتا ہے. اچھا عموماً بھی 28 کے بعد ہو تو آپ بنا ہی نہیں سکتے، 28 کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. بعض اوقات 29 کے بعد طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یا بعض صورتوں میں 27 کے بعد ہو جاتا ہے. تو وہاں طلوع بنیاد بن ہی نہیں سکتا تھا، وہاں رویت ہی بنیاد بن سکتی تھی سائنسی اعتبار سے بھی. اس لیے وہاں پہ رویت کو بنیاد بنایا گیا. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب حکم دیتے ہوئے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکم دیے، حکم دیتے ہوئے کہا کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال، روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ ہلال کو نہ دیکھ لو، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو. ولا تفطروا حتی تروا، اور عید بھی نہ کرو جب تک کہ تم چاند کو نہ دیکھ لو. یعنی روزہ بھی جو ہے اس کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا، اس کی رویت کے ساتھ، اور عید کو بھی. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، یعنی چاند نظر نہیں آ رہا، تو کیا کرو؟ 30 کی گنتی پوری کرو. 30 کی گنتی پوری کرنے کا حکم دیا گیا. تو رویت جو ہے وہ بہت اہم ہے. رویت کے اوپر ہی، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا، اصول فقہ کی اصطلاح میں ہمارے ہاں جو لوگ ذرا چلیں اصول فقہ کا ایک ذوق رکھتے ہیں، کہ سورج غروب ہونے کو سبب بنایا گیا نماز کے لیے، نماز مسبب ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے وہ طلوع قمر کو، سورج کے طلوع ہونے کو روزے رکھنے کا سبب نہیں بنایا گیا یا عید منانے کا، بلکہ کس چیز کو؟ رویت کو کیا گیا، سائٹنگ کو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین نے اس چیز کا اعتبار نہیں کیا کہ وہ چیز ہے کہ نہیں، دین نے کہا ہے کہ آپ کو نظر آیا کہ نہیں، نظر آیا. ٹھیک ہے، نظر آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو 30 کی گنتی پوری کرو. دیٹس دی آرڈر آف شریعہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی ڈسکشن ہم نے کر لی اس بارے میں. ذرا اگلے سوال کی طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے اگلے سوال پہ ڈسکشن سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہمارے ہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ، اختلاف مطالعے جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مون سائٹنگ جو ہے اس کی مختلف ممالک کے اندر مختلف ٹائمنگز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کچھ علاقوں میں لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے بہت ڈفرینسز آ جاتے ہیں.
ہمارے پاکستان کے اندر ہی کئی مسائل ہمارے ہاں پشاور کے ساتھ ہمیشہ پشاور کے جو مفتی پوپل زئی صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارے مسائل بنتے ہیں. پھر اسی طریقے سے پھر نہ بھی مسئلہ بنے تو ہمارا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں صرف پشاور کے ساتھ کیا, اگر وہ واقعی سچے ہیں تو پھر کراچی یا دوسرے علاقے سے ہمارے نارتھ ساؤتھ یا ایسٹ ویسٹ کے اندر کیا ڈفرینسز آ سکتے ہیں. پھر دوسرے ممالک کے ساتھ ایک ملک ہمارے ساتھ ہے بالکل ٹھیک ہے نا, تو انڈیا کا جو ہمارا جو لاہور کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے امرتسر, یہ قریبی ترین علاقے جو ہیں ان کے اندر بھی سیم ہونا چاہیے, وہاں پہ ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اختلاف مطالعے کیا چیز ہے, کیا یہ کوئی کانسیپٹ ہے اور اس کی معنی کیا ہے, اور شریعت میں اس کو ہم کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, اختلاف مطالعے جو ہے نا سائنٹیفکلی بھی پرووڈ ہے, ٹھیک ہے, مذہبی طور پہ بھی اس کا اعتبار کیا گیا, یعنی اسلام نے بھی اس کا اعتبار کیا. مطالع مطلع کی جمع یعنی طلوع ہونا, ٹھیک ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ چاند جو ہے وہ مختلف اوقات میں طلوع ہو؟ اب دیکھیں نا پوری دنیا میں سورج بھی تو جی مختلف اوقات میں طلوع ہو رہا ہے 24 گھنٹے میں, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سورج طلوع ہوتا ہے نا 24 گھنٹے میں ہوتا ہے. 24 گھنٹے سے تو باہر تو نہیں نا لے کے جا سکتے آپ دنیا کے کسی بھی. اچھا چاند پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں نہیں طلوع ہوتا, 24 گھنٹے 49 منٹ میں. اچھا سمجھ رہے بات؟ اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ دنیا کا 27واں حصہ ایسا ہے کہ جہاں چاند دوسرے دن طلوع ہوگا. اچھا 360 ڈگری ہے نا, 360 ڈگری جو ہے چاند جو ہے وہ 24 گھنٹے میں طلوع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ظاہر فرق پڑ جائے گا نا, اگلا دن سٹارٹ ہوگا تو کوئی دفعہ چاند جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تو چاند جو ہے وہ 12 درجے جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں چاند جو ہے وہ 360 ڈگری حرکت نہیں کرتا, ٹھیک ہے. 12 درجے کم حرکت کرتا ہے, اگلے 12 درجے حرکت اس نے اگلے دن جا کے کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے دنیا کے 27ویں حصے کے اوپر چاند سائنٹیفکلی دوسرے دن نظر آئے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں چاند جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر طلوع ہو, ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں. دوسرا اگر ہم شرعی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک تابعی ابو قریب یہ شام میں گئے, تو جمعے کا دن تھا, وہاں پہ چاند نظر آیا. انہوں نے روزہ رکھا, روزہ اور لوگوں نے بھی رکھا, ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی رکھا. یہ واپس آئے مدینہ میں, نیکسٹ ڈے کی بات ہے, ہفتے کے دن. تو عبداللہ بن عباس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گفتگو ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو چاند جو ہے نا وہ ہفتے والے دن نظر آیا. ان کو جمعے والے دن نظر آ گیا تھا شام میں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے خود چاند دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو کہنے لگے اور لوگوں نے بھی دیکھا, امیر معاویہ نے بھی دیکھا. اچھا تم نے روزہ رکھا؟ جی میں نے بھی رکھا. سارے لوگوں نے رکھا, امیر معاویہ نے بھی رکھا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمیں چاند ہفتے کو نظر آیا, ایک دن بعد نظر آیا. تو ہم جو ہے نا وہ اپنے حساب سے رمضان کا آغاز کریں گے, یعنی ایک دن بعد رمضان کا آغاز کریں گے. یعنی ان ادر ورڈز آپ نے کہا سائنٹیفکلی بھی اور عملی طور پہ شریعت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ چیز میں ڈفرینس ہے, مطالعہ ڈفرینس, یعنی ٹائم جو ہے جس کے اندر رویت نظر آتی ہے اس میں ڈفرینس آ سکتا ہے, سائنٹیفکلی بھی پروون ہے اور شریعت بھی اس چیز کا لحاظ کرتی ہے. شریعت بھی اس کا لحاظ کر رہی ہے. اب اس پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سے اس بندے نے کہا, ابو قریب نے, وہ بھی تابعی ہیں رحمہ اللہ, کہ آپ کو امیر معاویہ کی رویت کا اعتبار نہیں ہے؟ ہاں جی. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں, مجھے اعتبار ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں دیکھا, لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا. اچھا ہمیں یہ حکم دیا گیا ثابت کیا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ڈائریکٹلی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعے کا اعتبار کرنے کا حکم دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جی اب مطلع کی حدود کیا ہوں گی؟ بالکل صحیح. ایک اہم سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا, کیسے مطلع جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا, کہاں پہ جا کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہ کیا اس کی بنس. تو اب جیسے دیکھیں کہ جی ہندوستان کا پنجاب ہے, پاکستان کا پنجاب ہے, پنجاب تو سیم ہی ہے نا, ٹھیک ہے, کے پی کے اور ساتھ میں افغانستان کا جو صوبہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ادھر سے بلوچستان اور ساتھ میں آپ کہہ لیں ایران کا جو صوبہ لگتا ہے, تو کیا ان کا مطلب سیم نہیں ہے؟
مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر عید کا اعلان ہو جاتا ہے، انڈیا میں نہیں ہوتا، تو بارڈر کے اس پار ایک گاؤں ہے، وہاں عید ہو رہی ہے، اور بارڈر کے دوسری طرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ عید نہیں ہو رہی. عید نہیں ہو رہی. تو مطالعے کے میں مطلب کس چیز سے آپ ڈیفائن کریں گے مطلع؟ ایک بات تو اہم ہے کہ ہمارے یہاں فقہا میں اس میں اختلاف ہوا، تو فقہا نے ایک بحث کی ہے کہ جو تو دور کے مطالعے ہیں نا ان کا اعتبار ہوگا، اچھا، قریب کے مطالعے کا اعتبار نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر شہر کا مطلع ڈیفرنٹ ہے، مطلب آپ کہیں گے جی لاہور کا مطلع اور فیصل آباد کا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا. قریب کے شہروں کا مطلع سیم ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، مطلب بادل تھے جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا. تو پھر مدینہ میں ایک قافلہ آیا، تو ان لوگوں نے گواہی دی کہ جی ہم نے چاند دیکھا ہے. اب یہ قافلہ ظاہری بات ہے کہ جی ابھی مدینہ کے قریب ڈسٹنس پہ تھا نا وہاں، تو ہم نے چاند دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ کھول دو، دن میں کہا روزہ کھول دو، اور لیکن عید ہم کل کریں گے. تو قریب کے مطلع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کیا، دور کے مطلع کا اعتبار نہیں کیا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت گزر چکی. تو قریب میں ایک مطلب موٹا سا اصول پرنسپل ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ قریب کے جو علاقے ہیں ان میں مطلع جو ہے وہ سیم ہوگا. اب کتنا قریب، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ایک سوال پیدا کہ اتنا قریب کے پشاور کو ہم شامل کریں یا اس کو ایکسکلوڈ کر دیں. جی. اچھا، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کتنا قریب کتنا بعید. اس پہ فقہا نے گفتگو کی ہے. کچھ فقہا نے کہا جی 1 دن کی مسافت، اچھا، کچھ نے کہا کیا انہوں نے، کچھ نے کہا کہ جی اتنے میل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے خیال میں اپنی آراء ہیں، ہاں اپنی آراء ہیں، اجتہادی آراء ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت مطلب جو ہمارے پاس سائنس کا اپڈیٹڈ نالج ہے اس کی روشنی میں ہمیں ان آراء پہ نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یعنی آپ بھی پھر فائنلی سائنٹیفک کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. نہیں اس چیز میں آپ کو ریلائی کرنا پڑتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی مطلع جو ہے نا وہ ڈیفائن مسافت سے نہیں ہوتا کہ جی کتنے ہزار کلومیٹر میرا اور آپ کا فرق ہے یا میرے علاقے اور آپ کے علاقے کا فرق ہے. مطلع بیسیکلی ڈیفائن ہوتا ہے طول بل اور عرض بل سے، لانگیچیوڈ اور آپ کی لیٹیچیوڈ سے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کراچی ہے، کراچی اور کابل اور تاشکند سطح سمندر سے فرق ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ ایک طول بل کے اوپر ہے. اچھا، ایک طول بل کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی شہر ہوں گے ایک طول بل کے اوپر، ٹھیک ہے، ان تمام شہروں کا مطلع چاند کے لیے بھی اور سورج کے لیے بھی سیم ہوگا. لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جن بھی علاقوں کا سیم ہوگا ان کا چاند کا مطلع سیم ہوگا. ہاں، لانگیٹیوڈ. مثال کے طور پہ آپ جیسے آپ ٹائم زون کہہ دیتے ہیں نا، آسانی کے لیے آپ دیکھ لیں، اب ہمارا کراچی کا، کابل کا، تاشکند کا ٹائم زون سیم ہے. یعنی کراچی میں اگر اس وقت جو ہے وہ دن کے 1 بجے ہے تو کابل میں بھی یہی ٹائم ہوگا، تاشکند میں بھی یہی ٹائم ہوگا. تو یہ مطلع سیم ہے. اچھا، کراچی سے کابل کا فاصلہ تقریباً اگر آپ سیدھی لائن بھی لگائیں نا تو 1100 کلومیٹر بنتا ہے. کراچی سے تاشکند کا جو ہے وہ فاصلہ سیدھی لائن بھی لگائیں تو تقریباً کوئی 2400 کلومیٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بہت فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں کلومیٹرز میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا مطلع سیم ہے. تو اصل چیز مسافت نہیں ہے. تو اگر جو ہے وہ آپ کا طول بلد اور عرض بلد جو ہے وہ تھوڑی سی مسافت سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جائے تو آپ کا مطلع ڈیفرنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا طول بل عرض بل سیم، طول بل خاص طور پہ سیم ہے آپ کا لانگیچیوڈ، تو پھر آپ کا مطلع جو ہے وہ سیم رہتا ہے. تو اس کو آپ لانگیچیوڈ سے ڈیفائن کریں گے، مطالعے کو لانگیٹیوڈ کو آپ مطالعے سے ڈیفائن کریں. میرا خیال ہے کہ اس دور میں جو کہ اسکالرس کے پاس وہ شاید وہ نہیں تھا، ظاہر ہے یہ والی چیز وہ مسافت میں پڑ گئی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی سے اب تاشکند کی مسافت جو ہے وہ 2500 کلومیٹر بن رہی ہے تو وہاں تو مطلع ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. حالانکہ مطلع تو دونوں کا سیم ہے کیونکہ ایک ہی طول بل پہ ہیں، ٹائم دونوں کا سیم ہے. سورج ایک ہی وقت میں طلوع ہو رہا ہے، چاند بھی ایک ہی وقت میں جو ہے وہ یہاں پہ طلوع ہوگا.
لیکن میرا خیال ہے ایک ہی وقت میں نظر آئے گا. ان کو اس لیے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہاں پہ اتنی مسافت پہ جو بندہ تھا وہ آلریڈی الگ سے اپنی عید کر رہا تھا, اور یہاں سے اپنے ٹائمنگ مون سائٹنگ جو کہ ایک طرف ہی ہو رہی تھی, تو نیچرلی یہ سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ سائٹنگ آلریڈی ہو رہی تھی ہر جگہ پہ. لیکن اب ظاہر ہمارے پاس کمیونیکیشن کے ویز ہیں اینڈ وی کین ایکچولی جج کہ اگر فلاں جگہ پہ اگر سیم ہمارا اگر زون بن رہا ہے اور سیم مطلب بن رہا ہے, تو اگر ہمیں فرض کریں نظر نہیں آیا, فار ایگزامپل لیٹس اسیوم کہ وہ 30 یعنی ہمارے کوئی بادل وغیرہ آ گئے ہیں, تو اگر ہم اس علاقے سے پتہ کر لیں کہ ان کو نظر آ گیا تو وی کین ڈو دیٹ رائٹ. ہم کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ بارڈر کے اس پار ایک گاؤں ہے, پاکستان نے عید اناؤنس کر دی ہے, تو بارڈر کے اس پاؤں ایک گاؤں ہے, انڈیا نے عید اناؤنس نہیں کی, ٹھیک ہے, یا ایران نے اناؤنس نہیں کی, افغانستان نے اناؤنس نہیں کی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی ریاست کی پابندی کریں گے. اچھا یہ پھر سوال ہوتا ہے یہ بھی, اچھا یہ ہمارے یہاں آگے جا کے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کئی لوگ ایسے ہیں وہ جو خاص طور پہ ون مون اینڈ ون عید کی جو بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں ایک ون مسلم امہ اینڈ ون عید کی بات کرتے ہیں, تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ مطالعے کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں ایک وقت میں عید نہ ہو, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے انڈیا کے اندر الگ عید ہو رہی ہے اور آپ کی الگ عید ہو رہی ہے جسٹ بیکاز دے آر ڈفرینٹ, حالانکہ مطلب سیم ہے, تو مطلب میں پھر وہاں پہ بھی تو آپ جسٹیفیکیشن کریں, تو اس کا جواب آپ کیا دیتے ہیں؟ ہاں نہیں دیکھیں بات ان کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا ہندوستان کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب مطلب سیم ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مطلب ڈفرینٹ ہے, لیکن یہاں مسئلہ اصل میں انتظامی ہے. تو انتظامی طور پہ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو مطلب سیم ہے, آپ عید کر سکتے ہیں, لیکن انتظامی اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو ریاست کے ساتھ چلنا چاہیے. تو بہت سارے معاملات میں ریاست انتظامی اعتبار سے آپ کو پابند کر سکتی ہے, ٹھیک, تو وہ اپنی ریاست کی انتظامی اعتبار سے پابندی کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں, اس کا اعتبار نہیں کرتے. ورنہ کیا جا سکتا ہے اصولی طور پہ, کیا جا سکتا ہے اگر ریاست اجازت کرنا دے چاہیے, اگر ریاست اجازت دے دے کہ آپ جی اپنے اور یہ کام ریاستوں کو کرنا چاہیے. دیکھیں ایون کہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ کیا نام ہے اپنا نیپال وغیرہ, یہ سب ان کا مطلب سیم ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب دنیا کے میپ کے اوپر ویسے تو یہ بہت بڑے ممالک ہیں نا, لیکن میپ کے اوپر تو اب آپ دیکھیں تو ان کی لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ وغیرہ وہ کتنا فرق پڑ جاتا ہوگا, ٹھیک ہے, تقریباً قریب ہوتے ہیں یہ, تو اس لیے آلموسٹ ان کا عید وغیرہ بھی آلموسٹ سیم دن ہوتی ہے. تو اعتبار کرنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا جاتا, وہ اس میں ریاست کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے کہ ریاست نے اناؤنس نہیں کی تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ریاست جو ہے وہ خود سیگمنٹس بنا دیتی ہے کہ جی یہ والے ایریاز ہیں یہاں پہ آپ مطالعے کا ڈفرینس کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو پھر یعنی ایک ہی ملک کے اندر, کیونکہ اب ملک بھی اتنے بڑے بڑے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک مدینہ تھا آپ کے پاس, تو آپ کے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے, لیکن اب بڑا بہت علاقہ ہو جائے وہاں پہ آپ کے جیسے امریکہ یا کچھ ایسے کانٹیننٹ جتنے بڑے بڑے ممالک بھی موجود ہیں, تو کویشچن یہ ہے کہ وہاں پہ اگر وہ ڈفرینٹ ٹائم زونس بذات خود اس کے اندر مطالعے ڈفرینٹ ہیں ایک ہی ملک کے اندر, تو میرا خیال ہے وہاں پہ بھی اگر سیگمنٹس بنا دیں, حکومت کر لے, تو میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کراچی اور کابل کا مطلب سیم ہے, تو اگر کے پی کے والے کابل کے ساتھ کر لیتے ہیں, مطلب یہاں ریاست کیا کرتی ہے کہ جی کراچی میں نظر آ گیا تو پشاور والوں کو باؤنڈ کر دیں, ٹھیک ہے, تو اگر کابل میں نظر آ گیا تو کابل کے ساتھ پشاور والے کیوں نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کر سکتے ہیں, لیکن وہی درمیان میں ریاستی مجبوری ہیں. تو پوپل زئی صاحب کا جو ایشو ہے, سولوشن آپ نے بتایا کہ پوپل زئی صاحب کا جو ایشو ہے وہ بیسکلی ایک انتظامی ایشو ہے, ریاستی ایشو ہے, وہ ہو سکتا ہے شرعی ایشو نہ ہو سکتا ہے ان کو واقعی نظر آئے, کیونکہ مطلب ڈفرینس ہو سکتا ہے وہاں سے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ شہادتوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی ان کا مطلب کوئی ڈفرینٹ ہے. تو شہادتوں کا اگر رویت ہلال کمیٹی اعتبار کر لیتی ہے, جو وہ شہادتیں پیش کرتے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ تو دیا جا سکتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کے والد سے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک بڑا یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے ایک کیلنڈر بنایا ہے اور ہم نے جو ہے ہمارا کیلنڈر بڑا ایکوریٹ ہے, اور یہ بڑی انہوں نے ایک کنٹریبیوشن کی ہے کیلنڈر بنانے میں, اور یہ خاص طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کیلنڈر کا اعتبار کر رہے ہیں, اور وہ سائنٹیفک کیلکولیشنز اور سائنٹیفک فیکٹس کی بیس کے اوپر کیلنڈر بنا ہے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنی مرضی سے بنا دیے. اور چلیں اس کا تو جواب آپ نے دے دیا کہ اصل میں اس میں مون سائٹنگ یعنی سائٹنگ ایشو ہے, جو ڈفرینس ہو سکتی ہے, جو ویریشن آ سکتی ہے جس میں, تو وہ تو ہم نہیں کریں گے. لیکن سوال یہ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں جو ریلیجس لوگ بھی بعض اوقات کہتے ہیں
کہ جی باقی اسلامی ممالک بھی تو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب جو ہے اس ٹائم اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ, اور اس طریقے سے خلیج وغیرہ کے ممالک میں کہ عام طور پہ وہ کیلنڈرز کا اعتبار کرتے ہیں. تو یہ کس حد تک بات درست ہے؟ جب وہ کیلنڈر کا اعتبار کر سکتے ہیں اور وہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ریلیجس ایک کمیونٹی ہے بہت بڑی, تو وہاں پہ اس کو فالو کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے کیلنڈر بنانے میں حرج نہیں ہے کیونکہ کیلنڈر آپ کی ضرورت ہے. اچھا اہم بات یہ ہے, زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ سعودی عرب میں 2 کیلنڈرز چلتے ہیں. اچھا. ایک جس کو وہ تقویم رسمی کہتے ہیں, اچھا, یہ بھی قمری کیلنڈر ہے, ان کے شمسی تو ہے کوئی نہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا, تقویم رسمی کہتے ہیں سرکاری, ٹھیک ہے. تقویم رسمی میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے قمری کیلنڈر کو شمسی بنا دیا. اچھا, ایک فکس کر دیا انہوں نے. فکس کر دیا. کیوں فکس کر دیا؟ اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے پورا ملک جب چلانا ہوتا ہے تو آپ سال میں شروع میں کیا کرتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں چھٹیاں وغیرہ, سارا کچھ پورے ملک کا نظام آپ نے چلانا ہے نا, سال کی پلاننگ کرنی. اچھا یہ ان کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے 23 ستمبر سے. اچھا. سعودی عرب میں تقویم رسمی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اس کو بلکہ یہ کہا جاتا ہے تقویم ہجری شمسی. ہجری شمسی, ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ ہجری ہے جس کو انہوں نے شمسی بنا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسرا جو ان کے ہاں کیلنڈر ہے وہ تقویم ہجری والا ہے, جو اصل مون سائٹنگ کے اوپر جو فلیکسیبل. تو مون سائٹنگ سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ چاند دیکھ کے انہوں نے جو ہے وہ عید کا اعلان کیا یا رمضان کا اعلان کیا. وہ اصل میں کرتے کیا ہیں, وہ سال کا شروع میں پہلے کیلنڈر بنا لیتے ہیں, قمری کیلنڈر فکس جسے وہ تقویم رسمی کہتے ہیں کہ اس کے مطابق پورے سال کا نظام چلے گا. جب کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اب چاند تو ظاہری بات ہے کہ شمسی تو اس کی طرح فکس نہیں ہے نا, اس میں تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو وہ پھر سال کے آخر میں اس کے مطابق اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. صحیح ہے, صحیح. تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس کو اس طرح سے مسئلے کو حل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بعض اوقات چاند جو ہے وہ لیٹ نظر آتا ہے. اگر صبح کے وقت چاند نظر آ جائے, لیٹ نظر آ جائے, اس ٹائم پہ نظر آئے, لوگوں نے روزہ رکھ لیا, اب کیا سوال ہے کہ اب کیا حل کیا, سولوشن کیا ہے؟ یعنی شوڈ وی کنٹینیو ود دیٹ اور شوڈ وی لیو اٹ؟ دیکھیں چاند جو ہے نا دن میں نظر آنے کا امکان ہے, یہ ایک امکان ہے, یہ ایک پاسبلٹی ہے, اس پہ فقہا نے بھی گفتگو کی ہے. لیکن چاند اگر دن کو نظر آ جائے نا تو یہ پچھلے دن کا چاند نہیں ہے, یہ اگلے دن کا چاند ہے. یہ اگلے دن کا چاند ہے. آپ کو وہ روزہ جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس لیے کہ قرآن نے یہ بات کی ہے کہ چاند رات کی نشانی ہے. تو چاند کی رویت وہ معتبر ہے جو غروب آفتاب کے بعد نظر آئے. غروب آفتاب سے پہلے والی جو رویت ہے وہ پچھلے دن کی رویت ہے. صحیح, سمجھ رہے ہیں نا. اگر چاند آپ کو غروب آفتاب سے پہلے نظر آتا ہے پھر غروب آفتاب کے بعد غائب ہو جاتا ہے تو وہ رویت معتبر نہیں ہے. صحیح. تو یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا اعتبار نہیں کیا تھا, پچھلے دن کا اعتبار کیا تھا, پچھلی رات کا اعتبار کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میرا خیال ہے جو میرا خیال ہے کنکلوسیو ہوگا انشاءاللہ اس بارے میں, وہ یہ ہے کہ کیا پوری دنیا میں, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک عید کا تصور ایک انتظامی حوالے سے کر سکتے ہیں, کیا اگر پوری مسلم امہ اور تمام لیڈرز اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں جی ہم نے وحدت کرنی ہے اور وحدت کی بنیاد پر ہم ایک دن عید مناتے ہیں, تو شرعی نقطۂ نظر سے آپ کے خیال میں یہ چیز درست ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی مسئلے کا تو اعتبار وہ کر رہے ہوں گے, لیکن باقی سارے اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی اس کو اعتبار اسے فالو کرتے ہوئے اس دن عید کر لیں, تو اس کے عملی طور پہ آپ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی حل نکال بھی لینا تو سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم زون میں بہت ڈفرینس ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ سعودی عرب کو مرکز مان لیں, سوال یہ پیدا ہوگا سب سے پہلے مرکز کس کو مان لیں؟ چلیں سعودی عرب کو مان لیا ہم ایک مثال کے طور پہ نا, ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ اس کو ڈسکس کر لیتے. ہم نے کہا جی سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا میں مسلمان کیا کریں گے؟ عید کریں گے. سعودی عرب میں 5:30 بجے چاند نظر آتا ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, سورج غروب ہونے کے بعد 5:30 بجے چاند نظر آ جاتا ہے. اب میکسیکو, نیو یارک یا اسی طرح سے شمالی امریکہ, سعودی عرب ان سے 10 گھنٹے آگے ہے. سعودی عرب میں 5:30 بجے چاند نظر آ رہا ہے اور اس وقت ان کا
وہ پچھلا یعنی پچھلا 29واں روزہ ہے نا، 29واں روزہ، ٹھیک ہے، ان کا روزہ ختم ہو گیا، انہوں نے چاند دیکھ لیا 29 روزے پورے کرنے کے بعد 5:30 بجے، اور ان کے ابھی صبح کے 9:30 بجے، صبح کے 9:30 بجے وہ کیا کریں گے؟ اب چاند نظر آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، چاند نظر آنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جی رمضان ختم ہو گیا اور شوال شروع ہو گیا، تو شوال میں تو روزہ ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی عید کے دن کا روزہ حرام ہے، بالکل صحیح، تو وہ روزہ رکھیں گے یا وہ توڑیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ممکن نہیں ہے اس طرح سے، آپ یہ پاسبل ہی نہیں ہے چیزیں نا آپس میں، یہ چیزیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک وقت میں نماز نہیں ہو سکتی، پھر تو آپ کہیں گے کہ ایک وقت میں عید کی نماز بھی پڑھیں، ایک وقت میں جب عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو مجھے بتائیں اس بات پہ کیوں مطلب زور دے رہے ہیں کہ جی ایک دن میں ہی عید منائی جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، بس ایک علاقے میں بہرحال ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ میں، ایک ریاست میں یا قریب کی ریاستوں میں ایک ہی دن میں عید ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب موٹی موٹی بات جو فقہا نے کہی کہ قریب مطالعے جو ہیں ان کا اعتبار ہوگا، آپ کر لیں، اور اسی طریقے سے ایک ریاست کے طور پہ اگر ایک ریاست ڈیسیجن لیتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو کمپلائی کریں، ان کے ساتھ مل کے عید کریں، اور اسی طریقے سے مطالعے کا ڈفرینس ظاہر ہے، جہاں پہ ہوتا ہے ویلڈ ڈفرینس ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے، شریعت یہ بھی کہتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ چاند جو ہے وہ موٹا نظر آ سکتا ہے، سائز میں بڑا ہو تو ضروری نہیں ہے وہ دوسرے دن کا چاند دوسرے دن کا ہے، ہم اس کو پہلے دن ہی کنسیڈر کریں گے، ہاں اس کو ٹائم، اس کی ایج زیادہ ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، اور پاکستان میں جو ایشو ہوا ذوالحجہ کے حوالے سے تو ہم اس کو یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ یہ یعنی اس کا یہ ایج کم تھی، ہم کہتے ہیں ایج زیادہ تھی، لیکن ہمارا اعتبار جو ہے شریعت کا اعتبار، یعنی شرعی نقطہ نظر، شرعی پرسپیکٹو کیا ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفک پرسپیکٹو ہے الگ ہے، شرعی پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کنسیڈر کرنا ہے جو کیلنڈر آپ نے، کیونکہ ہم تو کیلنڈر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں، اسی کی گائیڈ لائنس پہ چلا رہے ہیں، کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں اس کے مطابق کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے تو اس کے ساتھ ہم آج کی ایپیسوڈ کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ اس سیشن کو ہمارے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز کوئی سوال و جواب آپ کا اس حوالے سے موجود ہو تو ضرور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں، ہمارے ساتھ ہم سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں روایت و جدیدیت کے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔